یہ وہ چودھری ہے، یہ چودھری شجاعت لانتی ہے، مرنے والا ہے، اللہ نے ایسی بیماریاں لگائی ہیں۔ یہ وہ لانتی آدمی ہے، جب غازی عامر عبدالرحمن چیمہ شہید جب جنور میں انہوں نے اس کو گستاخ کو قتل کیا تھا نا، تو اس مردود نے ٹی وی پر آ کر کہا تھا کہ ہاں اس کو بھی جنت کی کس نے خوشخبری سنائی ہوگی۔ یہ وہ لانتی آدمی ہے، دیکھو تیری منٹ بھی نہیں سنی جا رہی، دیکھیا غازی عامر کا چیمہ دانا آج بھی لیا جا رہا ہے۔ لانتیا تیرا نام لینا ہی کوئی نہیں، تو اینجی مر جانا ہے، لیکن قیامت تک غازی عامر چیمہ کا نام چمکتا اور دمکتا رہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ غازی عامر چیمہ وہ مرد قلندر ہے، جب انہوں نے جناب ہٹلر کی اولاد نے جب غازی عامر چیمہ کے ہاتھ باندھے نا تو اس کے سامنے دوبارہ بکواس کی، تو غازی صاحب نے اچھل کر اس کے منہ پر تھوکا، فرمایا کمینے تم کیا سمجھتے ہو ہمارے ہاتھ باندھ کر کہ تم ہمیں دھمکا لو گے؟ فرمایا ہم محمد عربی کے وہ غلام ہیں جو حضور کے ذات پر نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کرو۔ جو حضور کی عزت کی پہرے داری کرتے ہیں ان کو بھی میں بات سنا جاؤں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خیمے کے باہر کھڑے ہیں، حضور کے خیمے کے باہر تلوار پکڑ کے نا ساری رات پہرے داری کی، ساری رات حضور کے خیمے کے ارد گرد گھوم کر پہرے داری کی۔ جب صبح ہوئے نا تو میرے آقا نے فرمایا ابو ایوب انصاری ساری رات پہرے داری کرتے رہے ہو؟ کہا حضور ساری رات پہرے داری کرتے رہا ہوں، ساری رات تلوار پکڑ کر آپ کے خیمے کے ارد گرد گھومتا رہا ہوں اور پہرے داری کرتا رہا ہوں۔ جب حضور نے دیکھا میرے غلام نے ساری رات اپنی نیند، ایک رات کی نیند، جو سائیاں واسطے صرف ایک رات کی نیند قربان کرے تو سائیں اتنا بڑا انعام دیتے ہیں۔ حضور نے جب دیکھا میرے غلام نے اپنی نیند، ساری رات کی نیند میرے ذات پر نہیں، میرے خیمے کی پہرے داری، کہ حضور وال کوئی نہ آوے، حضور کی ذات کی طرف کوئی نہ آئے، تو جب پہرے داری کی تو حضور نے دیکھا نا میرے غلام نے ساری رات اپنی نیند میری ذات پر قربان کر دی، تو حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، فرمایا اللہم احفظ ابا ایوب کما بات یحفظنی، یا اللہ ابو ایوب کی اسی طرح سارے دن کی حفاظت فرمانا جس طرح نے ساری رات نبی کی عزت کی پہرے داری کی، خیمے کے باہر کھڑے ہو کر پہرے داری کیا، یا اللہ اس کے سارے دن کی حفاظت فرمانا۔ مجھے آپ بتائیں جو حضور کے خیمے کے باہر کھڑے ہو کر صرف ایک رات پہرے داری کرے، اس مرد قلندر، اس صحابی کا یہ مقام ہے، اور اس بندے کا کیا مقام ہوگا، اس ویل چیئر والے بابے کا کیا مقام ہوگا جس نے فیض آباد کے مقام پر 22 دن ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھ کر 12,000 شل کھا کر اور ربڑ کی گولیاں کھا کر بھی یہ نہیں کہا کہ اب چلتے ہیں، اور بلکہ ربڑ کی گولیاں جب آ رہی تھی وہ شل برس رہے تھے، دھواں اٹھ رہا تھا، تو بابا جی مائک پر یہی کہہ رہے تھے اوے ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ میری آپ ہاں جو حضور دواری آوے پھر اننے وہاں ہو جائے کرو، وہاں اپنی آپ نہ دکھایا کریں، اپنا علم نہ بکھایا کرو۔ میں تو سچی دس دیا، میں جڑی نا میں اے مردی تاں تو حضور دی محبت آتی، اے حضور دی محبت تو بغیر جڑی میں نہ یہ نہیں مردی راندی اندر ہے، یہ راندی ہے۔ آج اس کے دل میں حضور کی محبت آتی ہے پھر وہ میں شہ نکل جاندی ہونی، جب تک حضور کی محبت نہیں ایسے ہی رہتا ہے، ایسے ہی کر کے رہتا ہے، آکھڑ کے رہتا ہے کہ میں بہت بڑا عالم ہاں، میں بہت بڑا شیخ الحدیث ہاں، میں بہت بڑے پیر دا پتر ہاں۔ میں کہتا ہوں پتہ ہے امام علی اصغر کتنے بڑے پیر دے پتر سن؟ اور میں کہا امام علی اکبر نو جاندا کتنے بڑے پیر دے پتر سن؟ میں کہا مولا حسین دے پتر سن۔ تو امام علی اکبر تانوں میں آگو کربلا کا یہ چھوٹا سا واقعہ سنا دوں، آپ میں دلیری آ جائے نوجوانوں میں۔ امام علی اکبر نے جب کربلا کا منظر دیکھا نا تو امام علی اکبر نے مولا کائنات مولا حسین کی بارگاہ میں ایسی کہا ابا جی میری عمر تو 17 سال ہے لیکن میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی یزیدی لشکر نال دو ہاتھ کرا۔ نوجوان سن، خون رسول دینا، انہوں نے کہا حضور میرے کو ویکھیا نہیں جاتا، میں بھی ذرا دو ہاتھ کرنا چاہتا۔ یہ ہے ابا جی۔ میں نو حیران کی ہوندی کہ امام حسین حضور کے خون ہے، نواسے ہیں، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، فرمایا حسین میرا تو میں حسین، فرمایا حب اللہ من حب حسین، فرمایا اللہ قیامت تک انہوں نے محبت کرتا جڑا حسین نال محبت۔ اتنی شانہ ہون کہ ہم مولا حسین سے پوچھتے ہیں حضور آپ نے اپنے پتر نو تیار کیتے ہیں کیا؟ پتر نا 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 اتنی سخت بات نہیں کرنی، تم پتہ تم کتنے بڑے شہزادے ہو، تم کتنے نواسے رسول کے بیٹے ہو۔ فرمایا نا نا پترا گیا، آپ نے اپنے بیٹے کو پکڑا، ان کے گھوڑے پر خود زین کو کسا،
घोड़े पर जीन को रखा और इमाम अली अकबर के जीन के घोड़े को ऐसे कस कर अपने बेटे को खुद ऐसे जनाब वो यहाँ पट्टा बांधा चमड़े का और गले में तलवार हमाइल की और खुद अपने घोड़े पर बिठाया और मैं पुत्र जाके दो हाथ कर 10 तेरे अंदर अली दा खून दौड़दा तेरे अंदर। तो फिर इमाम अली अकबर ने कलियां 80 के करीब और बाद रिवायात 70 के करीब कलियां इमाम अली अकबर 17 साल नौजवान ने यजीदी फौजी के कमांडर नूं लम्या पा के रख लिया। कितने भाई ते मैं कहा पीर साहब इमाम अली अकबर जवानी विच भी हुजूर दे दीन दी इंज तलवार करके गल करना तू आज सब कुछ होंदे हुजूर दे दीन दी गल आज तू तलवार दी नफी करे। मेरे आका मौला मैं तो बात वो बात सुना दूं। मेरे आका ने फरमाया ग़ज़वा यौद के मौके पर हुजूर ने फरमाया मैं याखुज़ हाज़ा सैफ़ बिहक़्क़िही। मेरे आका मौला ने ग़ज़वा यौद में तलवार को ऐसे बुलंद किया वो हाथ किस हाथ का खमे ताबो तो वहां टूट गया। हुजूर ने तलवार बुलंद की मैदान यौद में। हुजूर ने फरमाया कौन है जो ये तलवार लेगा और इसका हक अदा करेगा। और मेरे आका की तलवार पर पता क्या लिखा था वफिल इक़बाल मक़रूमतुन वफिल जुबन आरुन वल मरउ बिल जुबन ला यंजू मिनल क़दरी। मेरे आका की तलवार पर लिखा हुआ था क्या फरमाया आगे बढ़ना इज्जत है। आगे बढ़ना क्या है मुझे आप बताएं बाबा जी आगे बढ़ते गए इज्जत मिली या कमी हुई मुझे बताएं। जेल में गए तब भी इज्जत मिली फैजाबाद के मकाम पर गए तब भी इज्जत मिली असम्बली हाल बैठे तब भी इज्जत मिली अगर मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन में बैठे तब भी इज्जत मिली। ये बात है आगे बढ़ना दीन की बात बढ़कर करना दीन की बात ऐसे करके करना आगे करके करना। हुजूर की तलवार पर लिखा हुआ है हुजूर ने फरमाया आगे बढ़ना इज्जत है। और फरमाया एक बुज़दिली एक बाइस नंगो शर्म में एक आर है जो बंदा बुज़दिल होता है ओ जी पता नहीं मौलवी साहब पता नहीं की कराओ कुछ भी नहीं कराओ तुम्हें दलेर करके आलम कुफर के मुकाबिल खड़ा करके बताएंगे ओ काफरो ये देखो हुजूर के गुलाम वो हैं जो अभी भी अपने घोड़े समुद्रों में डालने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। वल मरउ बिल जुबन ला यंजू मिनल क़दरी। मेरे आका की तलवार का जुमला अपने पल्ले बांध कर रखना। मेरे आका ने फरमाया कोई भी आदमी अपनी बोझदिली की वजह से तकदीर से नहीं बच सकता। तकदीर से मौत ने आना ही आना है और जब मौत आए ना तो फिर मेरे अली शाह साहब गोल्डे वाले बोलते हैं फरमाने हुजूर नाल इतनी वफा करके जावी ए हुसूरत शाला पेश नजर जो जान दा वक्त आ जावे इजराइल आ जावे कहे भाई सीधा पैर चलिए तो पता मंजर क्या हो जिन्हों ने साइयां बातें तो सारे दिन की नारे लाना रहा ना उन्हें जाना उन्हें माना लब्बैक लब्बैक ताजदार खत्म नबूवत मन सब्बा नबियन ये नारे लगाता रहा है। तो पीर मेरे अली शाह साहब फरमाने बस दिलो जान नाल हुजूर नाल वफा करी तो दुनिया तो जान दा वक्त आ जाएगा तो इमाम उल अंबिया का चेहरे अनवर सामने आ जाएगा। ए सूरत शाला पेश नजर रहे वक्त नजाते रोजे हशर कबर ते पुल थी जद हो सी गुजर सब खोटियां थी संसद खड़ी। समझ आ रही मेरी अपने में आप में दिलेरी पैदा करें। आज के बाद गुजरात चौधरियों का शहर नहीं है लब्बैक वालों का शहर है। मैं ऐलान करके जा रहा हूं मैं अलग ऐलान जरा बहुत दिल बनता हम सर फिरों के साथ कोई सर फिरा चले हम तो हुजूर के नाम पर अपनी गर्दनें लेकर हाजिर हैं बिल्कुल हाजिर हैं कोई परवाह ही कोई नहीं है। ये अभी नारे लगा रहे थे बाहर भी आते हुए कसम बखुदा आप सरकार की बात किया करें हमारी कोई हैसियत नहीं है। कसम बखुदा अगर हम जल कर खाक तो बन जाए उस खाक का दुनिया में नामो निशान भी ना होना तो वो जहां हुजूर की सवारियों ने एक बार पेशाब किया उस खाक के बराबर भी नहीं हो सकते। हमारी ये रिज़्क़ भी तेरे जान निसार ये नारे ना लगाया करें बस सरकार की बात किया करें। समझ आ रही मेरी बात। जब हुजूर की बात करेंगे जब हुजूर की बात हो जाएगी तो फिर बिलाल काबे की छत पर चढ़ ही जाएंगे। समझ आ रही है मेरी बात। दिलेरी पैदा करनी है। आज के बाद गुजरात किसका शहर है भाई ए चौधरियों का शहर कोई नहीं ए लब्बैक वाले का शहर या रसूल अल्लाह चौधरी मैं कहता हूँ चौधरियों तुमसे कोई और डरता होगा लब्बैक वाले नहीं डरते बिल्कुल। और ना चौधरियों से डरते हैं ना चौधरियों को लाने वालों से डरते हैं ना गंजों से डरते हैं न गंजे को लाने वालों से डरते हैं न इमरान से डरते हैं न उसके लाने वालों से डरते हैं न ज़द्दारी से डरते हैं न उनके लाने वालों से डरते हैं। हमें एक ही चीज पर मान है कौन सी बात फ़इन्ना अबी व वालिदती व इर्दिल इर्द मुहम्मद मिनकुम बिकाऊ या रसूल अल्लाह मैं भी ते मेरे मां प्यो भी ते मेरी सारी इज्जत तुम्हारी इज्जत तो कुर्बान लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور میں علن اعلان کہہ رہا ہوں، یہ ضلع کے امیر بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں لبیک والے، یہ ہمارے شفیق آزم صاحب، یہ جتنے بھی پی پی کے ذمہ دار، یہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں، کی نام ہے علامہ اشرف صاحب بیٹھے ہیں، سارے ذمہ دار ہمارے امیدواروں کو کھڑکیاں دے کانا دیاں جنسیں دے مخبر کھول کے اندر پاؤ. تو یہاں مخبر بیٹھے نا ٹاؤٹ، وہ اندر کھان کھول کے گہری گال پاؤ. ان تمام ذمہ داروں کو تم لاوارث نہیں سمجھنا، ان کے وارث مسجد رحمت العالمین میں موجود ہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. سمجھ آ رہی میری بات؟ ہمارے کسی بھی ایک کارکن کو، وہ چاہے ہمارے عہدے پر ہے یا نہیں ہے، یہ تمہیں میں کان کھول کر ڈال دوں. آپ بول نہیں، وہ بھی لوگ نہیں عہدے کے بغیر جو بک بک کر رہے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا. جو عہدہ نہیں بھی ہے تب بھی کہتے ہیں بابا جی نہ لے دے، عہدہ ہے تب بھی کہتے ہیں بابا جی. لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک. وہ نہیں جن کو عہدے تو لایا جاوے، اے بھی آرزو صاحب بیٹھے ہوئے نا، عہدے تو اترے نال ماشاءاللہ دو میں پھر دینا، اللہ تعالیٰ نظر بات تو معاف. یہ بات ہے، یہ کہتے ہیں یارا عہدہ نہیں بھی تو کیڑی بابا جی تو مشن نال سے کھلوتے ہیں نا، آدھی کفر نو تو لمحہ پانا ہی پانا ہے نا، یہودیوں کو بدلہ لینا ہی لینا. تو کیڑی گل ہے، عہدہ ہے یا نہیں ہے؟ عہدہ ہے. ہاں وہ لوگ جو عہدے اترنے کے بعد پھر بھی چل رہے ہیں پیچھے پیچھے مرکز کے، ان کو بھی، اور جو عہدے پر ہے ان کو بھی تم ایجنسیوں والے اور کوئی بھی لوگ ادارے والے ان کو لا وارث نہیں سمجھتا. ان کے وارث مسجد رحمت العالمین میں موجود ہیں، اور پھر وہ ان کی حفاظت کے لیے حضور کی بارگاہ میں موجود ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. لو جی میں گلاں تے بڑیاں سن، گل مکا چھڑی ہوں. تواڈے جے جذبے دے پیچھے نا دلیر ہو کے جینا. اقبال کہنا دل سے عشق اتوانا می شود، خاک ہمدوش سریا می شود. اقبال کہنا بندہ دنیا بھی دلیر ایک کو گل تو ہو سکتا جو سینے وچ حضور نال محبت موجود ہوے. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. لو جی گجرات والوں، آپ کے لیے میں اعلی حضرت کا خطبہ سنانے لگا ہوں. سننا ہے بھائی؟ نہیں نہیں انج نہیں نا بھائی. اعلی حضرت کا خطبہ گجرات والوں تہاڈا جذبہ ویکھ کے تھوڑا ڈرنا ڈرنا کوئی نہیں ہے. اب ٹائم آ گیا ہے، اب ٹائم آ گیا ہے. پاکستان میں سب لٹیروں کو نکالنے کا ٹائم آ گیا ہوا ہے. بس تسی کھڑے رہنا ہے، کر کے بس کھڑے رہنا ہے، کر کے کان بند کر کے کھڑے رہنا ہے. بھائی یار جو بھی ہے لبیک کا جو مرکز رحمت العالمین میں موجود ہے نا، وہ کچھ بھی ہو جائے وہ ہماری سوداگری نہیں کرے گا انشاءاللہ. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. سمجھ آ رہی ہے؟ سنا دیں خطبہ جس سننا ہے، نہیں تو لو جی سنا دیں. اے میں گجرات کی پہلی دفعہ پڑھنے لگا اعلیٰ حضرت کا خطبہ. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ہم نے سارا دین بابا جی سے پڑھا ہے، سارا دین بابا جی کو پڑھا. اور مان اسی بات پر ہے، جب صحابی آئے نا حضور کی بات میں، حضور قیامت کب آئے گی، حضور قیامت کب آئے گی، تو حضور نے فرمایا تو کی تیاری کی تھی؟ کہ حضور نمازاں پڑھتا مان کوئی نہیں، روزے رکھتا مان کوئی نہیں، حج کرتا زکاتاں دینا نیکیاں کرتا مان کوئی نہیں. ایک گل تے مان ہے کہ انی احب اللہ و رسولہ، کہ میں اللہ رسول اللہ انواع محبت ضرور کرتا. حضور نے پھر کیا فرمایا؟ فرمایا المرء مع من احب. فرمایا قیامت والے دن بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا ہوگا. تو کتنی خوش قسمتی والی بات ہے، ہم کل قیامت کے دن امام الانبیاء کے ساتھ چلیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ حضور نال محبت کرنی. لو جی سنیں خطبہ اعلیٰ حضرت کا، سنا دیں گجرات والے. لو جی سنیں، مان کسی بات پر نہیں، نہ حضور کی محبت پر ہے. سمجھ آئی؟ لو جی سنیں. الحمدللہ والفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فیض المبسوط الدرر الغرر بالہدایہ ومن البدایہ وإلیہ النہایہ بحمد الوقایہ ونقایت الترایہ وعین العنایہ وحسن الکفایہ. والصلاة والسلام على الإمام الأعظم للرسل الكرام مالكي وشافي أحمد القرام. يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن وأبو يوسف، فإنه الأصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز ووسيط، البحر الزخار والدر المختار وخزائن الأسرار وتنوير الأبصار ورد المختار على منح الغفار وفتح القدير وزاد الفقير وملتقى الأبحر ومجمع الأنهر وكنز الدقائق وتبيين الحقائق والبحر الرائق.
منه يستمد كل نار فائق فيه المنيض وبه الغنيض ومراق الفلاح وإمداد الفتاح وإيداع الإصلاح ونور الإيضاح وكشف المزمرات وحل المشكلات والدر المنتقى وينابيع المبتغى وتنوير البصائر وظواهر الجواهر البدائع النوادر المنزه وجوبا عن الأشباع والنظائر مغني السائلين ونساب المساكين الحافي القدسي لكل كمال قدسي وإنسي القافي الباب الشافي المصطفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافي عدة النوازل وأنفع الوسائل لإسعاف السائل بعيون المسائل عمدة الأواخر وخلاصة الأوائل وعلى آله وصحبه وأهله وحزبه مصابيح الدجى ومفاتيح الهدى لا سيما الشيخين الصاحبين الآخذين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين والختنين الكريمين كل منهما نور العين ومجمع البحرين وعلى مجتهدي ملتي وأئمة أمتي خصوصا الأركان الأربعة والأنوار اللامية وابنه الأكرم الغوث الأعظم. ایک 11 دفعہ میرے نال مل کے کہنا کیونکہ 11ویں شریف شروع ہونا نہیں نا. ہاں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا سن فریاد پیران دیا پیرا تے میری عرض سنی کن دھر کے ہوں تے بیڑا اڑیا میرا وچ کپراں تے جتھے مچھ نہ بیندے ڈر کے ہوں شاہ جیلانی محبوب سبحانی تے میری خبر لئیو جھٹ کر کے ہوں پیر جنہ تے میراں باہو اوہی کندی لگ دے تر کے کہنا ہے الغوث العظم الغوث العظم 11 دفعہ اچھی آواز نہ الغوث العظم 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 ذخيرة الأولياء وتحفة الفقهاء وجامع الفصولين فصول الحقائق والشرح المهذب بكل زين وعلينا معهم وبهم ولهم يا أرحم الراحمين آمين 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 والحمد لله رب العالمين. لو جی ہاتھ بلند کرو سارے لو جی این پورے پورے ہاتھ میرے ہاتھ پورے 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 توڑے ہاتھ پورے پورے باہر کرو نا توڑے ہاتھ اے لو جی ہاں جی ارشد صاحب ہاتھ چمک رہے ہیں ہاں جی چمک رہے ہیں ہاں جی پیر صاحب ہاتھ چمک رہے ہیں تے ہن نعرہ لاؤ توڑا نعرہ اتھوں لاہور بابا جی دے مزار وچ جاوے تے بابا جی کی این گجرات سٹی والے کمال کا چھڈیا حضور دا نعرہ لایا این کر کے تے بابا جی مزار وچ آن کے بھائی بلے بلے گجرات والے تہاڈی بھی کیا بات ہے این کر کے رہے نہیں بیٹھ کے یار میں بھی تے بیٹھا ہویا مینوں بھی تے پسینہ آیا ہویا میں تانوں تقریر بھی سنا چھڈی گھنٹہ میں نعرہ لوانا ہے جن ہاتھ تھلے وہ یا کوئی 2 نمبر ہے یا کوئی جنسے دا ڈاؤٹ بیٹھا ہویا حضور دے نام تے پورے پورے ہاتھ جس کا سب کچھ رسول اللہ کے لیے جو قربان کرنے کے لیے چاہ رہا ہے وہ ہاتھ بلند کرے. لو جی اب 1 منٹ کاکا میں نعرہ لوانا تہاڈی آواز لاہور تک جانی چاہیے تھی بابا جی دے مزار تک. بابا جی کہن گجرات سٹی والے حضور دا نعرہ لایا کمال کر چھڈیا تاکہ سارے چودھری نس جان تے گجرات پاک ہو جاوے. سمجھ آ رہی رہے گا یوں ہی ان کا تہاڈی آواز تے حال تو بھی باہر نہیں نکلی تے لاہور کیویں بچاؤ گے سینہ دا زور لا کے اینج کر کے انے واہ ہو کے رہے گا یوں ہی ان کا تہاڈی آواز وزیر آباد تک پہنچ گئی. اے وزیر آباد تک بڑی آواز پہنچ گئی. وزیر آباد تو لاہور کتنا سفر ہے جی 100 کلومیٹر ہے نا جو اندر اے پار کرنا 100 کلومیٹر. لاؤ بابو صاحب تک بڑی آواز پہنچے پھر اس کے بعد بابا جی دے مزار تک لاہور یتیم خانے تک. لو جی رہے گا یوں ہی ان کا تہاڈی آواز یتیم خانے تک پہنچ گئی یتیم خانے تک پہنچ گئی تہاڈی آواز. ہن آخری اینج ہوے بابا جی دے مزار تک جاوے تے بابا جی کہن او بلے بلے گجرات کیڑی پی پی جی پی پی بتیاں والے کمال نعرہ لایا تے تہاڈا نعرہ چک کے بابا جی حضور دی بارگاہ وچ لے جاون کہ اے حضور تہاڈے غلاماں نے نعرہ لایا اینج کر کے